عرض ہے ناظرین، ایک جیتی خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایک جیتی خبر نامہ میزبان رؤف اعظمی کے ساتھ۔ اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کریں تو فوری سبسکرائب کر لیں۔ تازہ ترین خبروں کے لیے، تازہ ترین تبصروں کے لیے دیکھتے رہیں ایک جیتی خبر نامہ میزبان رؤف اعظمی کے ساتھ۔ ناظرین، پراسرار وبا، عالمی وبا کووڈ-19 جو چین کے شہر ووہان 2019 ماہ دسمبر میں نکلا، جو ساری دنیا میں قہر برپا کر چکا ہے، ساری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اس وبا سے ساری دنیا میں کروڑوں افراد متاثر ہوئے ہیں، وہیں پر اس وبا سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد بھی لاکھوں میں ہے۔ ناظرین، کرونا وائرس کی وبا سے اندرون ملک صرف خدا ہی بچا سکتا ہے، یہ انسانوں کی بس کی بات نظر نہیں آ رہی ہے۔ گزشتہ 7 ماہ سے ساری دنیا کے محققین و سائنسدان اس وبا سے تحفظ کے لیے، اس وبا سے نجات کے لیے دوائی تیار کرنے میں، ویکسین تیار کرنے میں مصروف ہے، لیکن آج تک اس وائرس کا ویکسین تیار نہ ہو سکا۔ لاکھوں کوششیں کی جا رہی ہے، اس کے باوجود بھی اس وبا کی دوائی تیار ہونے سے قاصر رہی ہے۔ ناظرین، جیسا کہ بتایا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ، اور امریکہ کے طاقتور ملک کے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو امریکی صدر ہیں اپنی زبان سے یہ کہہ چکے ہیں، یہ وبا قدرتی نہیں ہے بلکہ چین کے ووہان شہر کے لیبارٹری میں تیار کرتے ہوئے یہ ساری دنیا میں پھیلایا گیا ہے۔ بہرحال ناظرین، اندرون ملک میں کرونا وبا کی صورتحال بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے اور چیزیں وقت کے ساتھ بے قابو ہوتی جا رہی ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جنوبی ریاست کرناٹک و دارالحکومت دہلی و ریاست مہاراشٹرا میں اس وبا کا قہر بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ جنوبی ریاست کرناٹک کے وزیر صحت نے کہا ہے کہ صرف خدا ہی ہمیں بچا سکتا ہے، یقیناً صرف خدا ہی ہمیں بچا سکتا ہے، دنیا کو اس وبا سے نجات دلا سکتا ہے، بشرطے کہ ہم اس کے حضور میں سر سجود ہو جائیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ ناظرین، وزارت صحت اور خاندانی بہبود نے بتایا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ریکارڈ نئے کیسز سامنے آئے ہیں اور پہلی بار ایک دن میں 30,000 سے زیادہ کووڈ-19 کے مثبت مریض ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ اس طرح ہندوستان میں مجموعی مثبت مریضوں کی تعداد تقریباً 9,70,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں 600 سے زیادہ اموات بھی ہوئی ہیں، جس کے سبب مرنے والوں کی مجموعی تعداد تقریباً 25,000 ہو گئی ہے، جس میں سے 10,000 سے زیادہ صرف ریاست مہاراشٹرا میں اس وبائی بیماری کی نظر ہوئے ہیں۔ کرناٹک کے وزیر صحت بی سری رامولو، جو کہ ریاست میں کووڈ کے خلاف ٹاسک فورس کی بھی قیادت کر رہے ہیں، نے گزشتہ روز کورونا مثبت مریضوں کی تعداد میں اضافے کو دیکھتے ہوئے مایوسی کے عالم میں کہا کہ اس کورونا کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کا رونا کسی کے بس میں نہیں ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، اور یہ کہ صرف خدا ہی ہمیں بچا سکتا ہے، یہ ان کے الفاظ رہے ہیں۔ ناظرین، کرناٹک میں کورونا کے مثبت مریضوں کی تعداد 50,000 سے تجاوز کر چکی ہے اور ریاست کے دارالحکومت بنگلورو میں 5,598 کنٹینمنٹ زون ہیں، جبکہ وہاں ایک ہی دن میں 2,000 سے زیادہ کنٹینمنٹ زون سامنے آئے ہیں۔ ناظرین، ریاست تلنگانہ میں بھی کورونا وبا کا قہر جاری ہے۔ یہاں پر تقریباً 40,000 سے زیادہ مثبت مریض درج ہوئے ہیں اور گزشتہ یوم اس وبا سے 10 افراد بھی لقمہ اجل ہوئے ہیں۔ ناظرین، تلنگانہ میں آج کورونا کے 1,676 مثبت مریض درج ہوئے ہیں۔ GHMC کے حدود میں 788 مثبت مریض کے علاوہ ریاست بھر میں کورونا سے متاثر ہونے والے مریضوں کی تعداد اب تک 41,018 ہو گئی ہے۔ آج 10 افراد کی اموات ہوئی ہے۔ تاحال اس وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 396 تک پہنچ گئی ہے۔ رنگا ریڈی میں 224، میڈچل میں 160، سنگا ریڈی میں 57، ورنگل اربن میں 47، کریم نگر میں 92، نلگونڈا میں 64، نظام آباد میں 20، میدک میں 26 کیسز درج ہوئے ہیں۔ ناظرین، گزشتہ یوم
कोविड-19 गांधी हॉस्पिटल के काम करने वालों, सैनिटाइजर करने वालों के अफराद ने कहा था कि यहाँ हर यौम तकरीबन 20 अफराद की नाशें लवाहिकीन ले जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोविड-19 से मुताल्लिक़ जो एदाद व शुमार बताई जा रही है बहुत ही कम है। इससे ज़्यादा मरीज़ तेलंगाना में इस वबा के सबब लुक़्मे अजल हो रहे हैं, जिसकी तादाद यहाँ पर नहीं बताई जा रही है। बहरहाल नाज़रीन, हिंदुस्तान में रियासत महाराष्ट्र में मुस्तकिल बारिश से दारुल हुकूमत मुंबई की हालत बद से बदतर हो चुकी है और इस पर कोरोना के केसेस की तादाद में कोई कमी नज़र नहीं आ रही है। इसी तरह रियासत तेलंगाना का भी यही हाल है। बारिश के सबब वबाई अमराज में बेतहाशा इजाफा होता जा रहा है। तेलंगाना में कई अमराज से आवाम जूझ रही है, लेकिन उन्हें यहाँ पर किसी भी किस्म का इलाज नहीं हो रहा है। बस कोविड-19 के नाम पर यहाँ हस्पतालों में खौफजदा किया जा रहा है, इनका इलाज करने से घबरा रहे हैं। नाज़रीन, रियासत तेलंगाना में भी यही सूरत हाल बनी हुई है। बिलखुसूस महाराष्ट्र में गुज़िश्ता 24 घंटों में तकरीबन 8000 नए मुस्बित मरीज़ दर्ज हुए हैं और हुकूमत के एदाद व शुमार के मुताबिक अब तक महाराष्ट्र में कोरोना के 2.25 लाख मुस्बित मरीज़ सामने आ चुके हैं, जबकि मुंबई में ये तादाद 1 लाख तक पहुँचने वाली है। नाज़रीन, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा अमवात भी हुई हैं। सरकारी एजाद व शुमार के मुताबिक अब तक 10,928 अफराद कोविड-19 की जद में आकर लुक़्मे अजल हो चुके हैं। ताहम हिंदुस्तान मीडिया के मुताबिक एक रिपोर्ट के मुताबिक रियासत में पहली बार कोरोना से मरने वालों की शरह 4% से कम हुई है, लेकिन ख़बरों में बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र हुकूमत की दरख्वास्त पर जो डॉक्टर जुनूबी रियासत केरला से मुंबई आए थे, वो मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से बर वक्त तनख्वाहें ना मिलने पर अपने रियासत वापस लौट रहे हैं, जो रियासत महाराष्ट्र की आवाम के लिए ख़तरनाक ही साबित हो रहा है। ज़राए के मुताबिक 40 डॉक्टर आए थे, जिनमें से 15 तो पहले ही जा चुके हैं, जबकि बाकी मानदा जुमेरात को रवाना हो रहे हैं। दूसरी जानिब हिंदुस्तानी मेडिकल एसोसिएशन IMA ने डॉक्टरों और दीगर तिब्बी अमले के लिए रेड अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि वो अपने काम के दौरान मज़ीद एहतियात बरतें। इनके मुताबिक कोविड-19 से अब तक मुल्क भर में 99 डॉक्टर हलाक हो चुके हैं, जबकि तिब्बी अमले के दूसरे अरकान के एजाद व शुमार नहीं बताए गए हैं। खबर रसा इदारे के मुताबिक मरने वालों में 73 अफराद की उम्र 50 से ज़्यादा थी, जबकि 19 अफराद 35 से 50 के दरमियान की उम्र वाले थे, जबकि बाकी 7 35 साल से कम उम्र के थे। वाज़ेह रहे कि नाज़रीन, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाक़ों में फिर एक बार से लॉकडाउन की वापसी हो रही है। उत्तर प्रदेश से वीकेंड्स पर मुकम्मल लॉकडाउन को फ़िलहाल मुस्तकिल बना दिया है, जबकि शुमाल मशरक़ी रियासत बिहार ने 16 जुलाई से 31 जुलाई तक मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान किया है। नाज़रीन, जहाँ दुनिया भर में कोरोना वबा के सबब लाखों अफराद लुक़्मे अजल हो चुके हैं, वहीं पर माशी एतबार से भी ख़तरात लाख हो गए हैं। आलमी मालियाती इदारे IMF की सरबराह क्रिस्टलिना जॉर्जिवा का कहना है कि बेहतरी के कुछ आसार के बावजूद दुनिया की माशियत को मुसलसल ख़तरनाक चैलेंजेस का सामना है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर भी आ सकती है। हुकूमतों को अपने इमदादी प्रोग्राम जारी रखने चाहिए। फ्रांसीसी खबर रसा एजेंसी AFP के मुताबिक सऊदी अरब में जो 20 ममालिक के वज़राए ख़जाना के इजलास से क़ब्ल एक पैगाम में क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने कहा कि आलमी माशियत आहिस्ता आहिस्ता मजबूत होना शुरू हो गई है, लेकिन अभी हम ख़तरे से बाहर नहीं निकले हैं। गुज़िश्ता माह IMF ने शरह नमू से मुतालिक अपना तखमीना कम कर दिया था और अब तवक्को कर रहा है कि लॉकडाउन की वजह से साबिक़ा अंदाज़ों के बरअक्स आलमी GDP 4.9 पर आ जाएगी और आइंदा बरस के लिए सिर्फ मामूली बहाली ही मुमकिन हो पाएगी। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने अपने ब्लॉग में लिखा कि G20 ममालिक ने बदतर सूरत हाल से बचने के लिए 11 खरब डॉलर का इमदादी पैकेज दिया है और उसे ज़रूरत के मुताबिक बरकरार रखना चाहिए और बाज़ मखसूस सूरत हाल में इसमें इजाफा भी किया जाए।
انہوں نے کم آمدنی والے فیملیز کو رقم کی ادائیگی کے ساتھ بیماری کی چھٹیوں، نظام صحت تک رسائی اور بے روزگاری میں انشورنس جیسے امور کا بھی ذکر کیا ہے۔ IMF کی سربراہ نے تنبیہ کی کہ معیشت کی بحالی کو خطرات کا سامنا ہے، بیماری کی دوسری لہر مزید رکاوٹیں کھڑی کر سکتی ہیں۔ انہوں نے تسلیم کیا کہ بڑی اور بڑھتی ہوئی قرض کی سطح تشویش کا معاملہ بنی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کئی ممالک نے اپنی معیشتیں کھول دی ہیں، واضح طور پر ہم ایک نئے مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں۔ پائیدار اور مشترکہ بحالی کے لیے پالیسی میں تیزی سے تبدیلی لانے اور مزید اقدامات کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وبا کے دوران بے شمار کارکنوں کی ملازمتیں چلی گئی ہیں جو کہ شاید انہیں واپس نہ مل سکے، لہٰذا ان کارکنوں کو نئے شعبوں میں جانے کے لیے سپورٹ اور ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ IMF کی سربراہ نے کہا کہ مختصر یہ ہے کہ کورونا وائرس کووڈ-19 کی وبا سے غربت اور عدم مساوات میں اضافہ متوقع ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سربراہان مملکت کو ایسی پالیسی بنانے والوں کے پاس دنیا کو بہتر، سرسبز، شادابی اور مساوی بنانے کے لیے موجودہ صورتحال میں ایک موقع موجود ہے۔ ناظرین، عالمی وبا کورونا کووڈ-19 کا قہر دنیا بھر میں جاری ہے۔ ہندوستان اس وبا کے لپیٹ میں ہے، بالخصوص ریاست تلنگانہ میں اس وبا میں اضافہ ہوتا ہی جا رہا ہے۔ وہیں پر ریاست تلنگانہ میں جہاں ریاستی حکومت نے کووڈ-19 کے علاج کے لیے گاندھی ہاسپٹل کو مختص کر رکھا تھا، وہیں پر خانگی اسپتالوں کو بھی کووڈ-19 کے علاج کی اجازت دیے جانے کے بعد یہاں خانگی اسپتالوں میں کووڈ-19 کے مریضوں کو لے کر علاج کے بہانے لوٹ مار مچا رکھی ہے۔ ڈاکٹر کو مسیحا کا نام دیا گیا ہے، لیکن یہاں پہ ڈاکٹر مسیحا نہیں بلکہ جلاد بنے ہوئے ہیں۔ لیکن اس وبا کے دوران، اس صورتحال، اس مہاماری کے دوران بعض مسیحا قسم کے ڈاکٹرز بھی سامنے آئے ہیں، علاج مفت کرنے کا اعلان کر رہے ہیں کووڈ-19 کا۔ بہرحال ناظرین، ڈاکٹرز کی تنظیم ڈیر اور PSF کے تعاون سے کووڈ-19 کورونا کے مریضوں کے لیے ڈاکٹرز سے فون پر مفت آن لائن مشاورت کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ ڈاکٹرز کی تنظیم ڈیر اور پروفیشنلز سولیڈریٹری فورم PSF کے زیر اہتمام آج جماعت اسلامی ہند عظیم تر حیدرآباد کے دفتر واقع آصف نگر پر ایک پریس کانفرنس کا انعقاد عمل میں لایا، جس میں ڈاکٹرز کی تنظیم ڈیر اور پروفیشنل سولیڈریٹی فورم PSF کے تعاون سے اشتراک سے کووڈ-19 کورونا کے متاثرین کے لیے آن لائن مفت کنسلٹیشن کے علاوہ نفسیاتی طور پر پریشان بدحال افراد کے لیے ڈاکٹرز ہیلپ لائن کا آغاز عمل میں لایا گیا ہے، جو کہ کووڈ-19 کورونا سے متاثرہ مریض اس کے ذریعے فارم پر کر سکتے ہیں۔ لنک تفصیلات آن لائن پر داخل کریں۔ بعض ازاں ڈاکٹر خود بذریعہ فون مریض سے رابطہ کرتے ہوئے ان کی رہنمائی کریں گے۔ مریضوں کی رہنمائی کے علاوہ دوائیں اور مشورے مفت تجویز کریں گے۔ یہ سہولت صرف کورونا کے مریضوں کے لیے ہوگی۔ اس کے علاوہ جماعت اسلامی ہند حیدرآباد GIO اور ڈیر کے تعاون سے و اشتراک سے 5 معروف ماہر نفسیات کی خدمات حاصل کی گئی ہیں اور سائنک سپورٹ انڈیا کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، جہاں روزانہ شام 5 بجے تا رات 9 بجے تک ان فون نمبرات پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ فون نمبرات اس طرح ہے: 7893252060 کے علاوہ 8317677247 پر ہیلپ لائن سہولت دستیاب رہے گی۔ نفسیاتی طور پر پریشان حال افراد متعینہ اوقات میں بذریعہ فون ماہر نفسیات کی رائے حاصل کر سکتے ہیں۔